ملک کی قیادت نہ جائے. دلی میں ایک سیکولر حکومت بنے، تلنگانہ میں ایک سیکولر حکومت کا قیام مجلس اتحاد المسلمین لا سکے. اور یہ دونوں اہم کام میں ہم کو کامیابی ملنا ہے تو میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ 30 تاریخ کے دن ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. ہم کو اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کرنا پڑے گا. ماضی میں جو ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا وہ ناکافی ہے، اور کم سے کم اب کے بعد ہمارا پولنگ پرسنٹیج 70 سے 80% ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اور کیسے منصوبہ بند طریقے سے بی جے پی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے. ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے بی جے پی کے سینئر قائدین اخبارات میں یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ان لوگوں کو پاکستان جانا پڑے گا. الیکشن کمیشن نے صحیح فیصلہ دیا، مگر جس شخص نے یہ بیان دیا، آپ میری اس بات کو یاد رکھیے کہ یہی بی جے پی کے لوگ اس کو کامیاب بھی کریں گے ووٹ ڈال کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیز دوستو، جب ایک طرف بی جے پی ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے تو یہ نفرت کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور کیا جمہوریت میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ جس کو ووٹ دے یا نہ دے، مگر کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا؟ اور سنگھ پریوار آر ایس ایس کے لوگ جو آج گوشہ محل اور کاروان میں دن رات کی محنت کر رہے ہیں، صبح کے اولین ساعتوں میں اور اپنے مذہبی مقامات پر جا کر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بی جے پی کا ساتھ دو، نفرت پھیلا رہے ہیں اور اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے آر ایس ایس والوں، کیا ہندوستان تمہاری باپ کی جاگیر ہے کہ تمہارے لوگ ہم کو ڈرانے کی کوشش کریں گے؟ اس طرح بیانات دے کر یاد رکھو، ہم ہرگز تمہارے بیانات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور تمہارے ہر چیز کا جواب ہم دیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. الیکشن کا ماحول ہے، جمہوری انداز میں ہم اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کریں گے، اور ایسے لوگ جو ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، یقیناً انشاءاللہ تعالی گوشہ محل میں ہمارے جتنے ووٹ ہیں وہ یقیناً بی جے پی کے خلاف پڑیں گے. کاروان میں جو ہمارے ووٹ ہیں وہ بی جے پی کے خلاف پڑیں گے. آج بی جے پی کہتی ہے کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہٹانا ہے. عزیزان ملت، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی کی وجہ سے مجلس آپ کی ایک طاقت ہے اور ڈھال ہے ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف. جب تک مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیں گے، ہماری جماعت ان تمام کے لیے آنکھوں میں چبھتی ہے. ہمارا اتحاد ان کو پسند نہیں آتا، اور ہماری الیکشن میں کامیابی ان کو راتوں کی نیند ان کی حرام کر دیتی ہے. آج آپ کو ہم کو مل کر اپنی جماعت کو کامیاب کرنا ہے. ایوان پارلیمنٹ میں بی جے پی کے فرد قدموں کو روکنا ہے، اور ایسے لوگ ان کو امیدوار بنایا جاتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک صرف گالیاں دیتے ہیں، جن کے پاس ترقیاتی کام کے تعلق سے کوئی تصور نہیں. یہ نفرت کی باتیں کرنے والوں کو ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی کہتا ہے تو گاڑیاں گجرات میں رہ کر کہتا ہے کہ یہاں پر آپ گھر نہیں خرید سکتے، آپ کو گھر چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا. یہ کون سی سیاست آر ایس ایس کر رہی ہے کہ ایک طرف تو کہتے ووٹ نہیں دیں گے تو پاکستان، گھر نہیں چھوڑیں گے تو قبرستان. میرے عزیز دوستو، اتحاد کو اور مضبوط کریے. یہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں پر بے شمار مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جہاں پر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، تہذیب بولی جاتی ہے. اگر آر ایس ایس کے ہاتھ میں ملک جائے گا تو یہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ اور فکر کو ہندوستان میں لاگو کریں گے، اور وہ بھی ایک مخصوص طبقے کی آئیڈیالوجی. آج ہم کو روکنا ہے لوگوں کو، اور بہترین طریقہ روکنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں، ووٹ کو ضائع ہونے نہ دیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ یقیناً پارلیمنٹ کا الیکشن
کے لیے تو مجلس کے حق میں ووٹ دے دیں گے، اسمبلی کے لیے کیا کرنا؟ تو میرے بھائی، ہمارے حیدرآباد کی مشہور کہاوت ہے کہ نئے ماموں سے نقشے ماموں اچھے، نقشے ماموں اچھے، مگر یہ نقشے ماموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ذرا آ کر یہاں پر دیکھنا، کام بھی کروانا۔ خیر انشاءاللہ تعالی ہم اس نقشے ماموں کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان کو اگر کامیاب کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے کام سے خوش ہیں، مگر کامیاب اس لیے کرنا پڑے گا کہ کوئی ظالم اور کوئی حیوان نہ کامیاب ہو جائے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 30 اپریل کے دن ایک موقع دے دیجیے موٹے آدمی کو اور ایک